وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں حجت اور دلیل ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں، یا تیرے خلاف دلیل بن جائے گی. مراد کیا؟ جو قرآن کے مطابق چلے گا قرآن گواہی دے گا کہ یہ میرے مطابق چلا، اور جو قرآن کے خلاف چلے گا تو قرآن اس کے خلاف دلیل بن جائے گا، اور صاحب قرآن بھی دلیل بنیں گے. سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت والے دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے کہ میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. ہمیں صرف شفاعت کی حدیثیں بتائی گئی ہیں، اور جو شکایت کی آیتیں تھی وہ نہیں بتائی گئی. یہ ایک آیت نہیں، کئی آیات ہیں. وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 نہیں ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما تھے، آپ علیہ السلام نے مجھے اپنے قریب بلایا اور فرمایا کہ عبداللہ میرے پاس آؤ اور مجھے قرآن سناؤ. تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے دوسروں سے سن کر لطف آتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کی آپ قسمت دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی ہے، اور نبی علیہ السلام اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب عبداللہ ابن مسعود سے سن رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. جب میں آیت نمبر 41 پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، یعنی امت کا پیغمبر اٹھائیں گے کہ بتاؤ تمہارے امتیوں نے تمہیں کیا رسپانس کیا تھا، کس طریقے سے انہوں نے تمہارے ساتھ بیہیو کیا تھا جب تم میرے نمائندے بن کے گئے تھے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کی امت پہ ہم آپ کو گواہ بنا کے اٹھائیں گے. بس یہ آیت جب یہاں آئی تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا بس عبداللہ بس. کہتے ہیں میں نے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے، آپ کی داڑھی بھی تر ہو گئی تھی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑنی ہے قیامت والے دن، جن لوگوں نے میرا راستہ چھوڑا. اب دیکھیں کہ پیغمبر کتنے رقیق القلب ہوتے ہیں. ہمیں اگر قیامت والے دن یہ پتا چلے نا کہ ہمارے دشمنوں کو سزا ہوگی تو ہم خوش ہوں گے. اور نبی علیہ السلام اس بات پہ رو رہے ہیں کہ مجھے اپنے دشمنوں کے خلاف یہ کہنا پڑنا ہے کہ اللہ یہ انہوں نے میری بات نہیں سنی، ان کو عذاب دے. حضور اس پہ رو رہے ہیں کہ یار وہ جو بھی ہیں میرے ہیں تو امتی ہیں. یہ فرق ہوتا ہے. انبیاء کتنے رقیق القلب ہوتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کا حال بتانے کو بطور گواہ طلب کریں گے. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو دھسا کر زمین برابر کر دی جاتی.